سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفانا محمد وعلى سيدنا علي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے جب جب ان کی موت کا وقت تھا تو انہوں نے کوئی وصیت کی تھی جسے میں نہ سن سکا، جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ انہوں نے کچھ صدقہ کرنے کو کہا ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کو ثواب پہنچے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا بہترین صدقہ ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہم 1,24,000 اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان سب کا احترام اور ان پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ امت مسلمہ کا کوئی فرد کسی نبی کی شان کے خلاف بات کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دین اسلام دین ادب ہے، اس لیے ایک تو گزارش یہ بھی ہے، وہ لوگ جو دیگر ادیان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ادب کے خلاف کوئی بات کرنے کا تصور۔ ان کو بھی کچھ خیال ہونا چاہیے کہ جب وہ پیغمبر اعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک کریں تو ادب کے دائرے میں اور ادب کو ملوز خاطر رکھا کریں۔ ناظرین کرام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہماری محبت جو ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں دی تھیں، آپ کی آمد کے تذکرے کیے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا فرمائے تھے، جن کے لیے آسمان سے کھانے اترتے تھے، جن کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ روز 7,000 لوگ جو ہیں وہ قسم قسم کے وہ کھانے کھاتے تھے جو جنت سے ان کے لیے اترتے تھے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو پنگوڑے میں ہی جنہوں نے اعلان کر دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ اس سے وہ سارے شکوک و شبہات بھی دور ہو گئے۔ جو لوگوں کا خیال ہے کہ فلاں ہستی جو ہے اس کو 40 سال کی عمر میں جو تھی نبوت ملی، فلاں کو اتنی عمر میں نبوت ملی، نبی روز ازل میں ہی سارے انبیاء ہوتے ہیں۔ یہ پہلے سے رب تعالیٰ نے طے کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق، یوم میثاق میں جو تھا وہ سب انبیاء کرام سے عہد لیا تھا کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو تم سب جو ہے ان کی اطاعت کرو گے، ان کی نصرت اور تائید کرو گے۔ ناظرین کرام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، یہ ہے دین اسلام، دین ادب۔ ان کے کردار کی بلندی اور عظمت کو قرآن حکیم نے بیان کیا اور ان کے نام سے ایک سورہ مبارکہ ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا جان کا بھی ذکر قرآن میں ہے، ان کی نانی جان کا ذکر بھی ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے خالو جان کا ذکر ہے، ان کے کزن کا ذکر ہے، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی وہ شان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 عورتیں دنیا کی عظیم تر گنوائی تھیں ان میں ایک سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہے۔
تو ہم تو تمام مذاہب کا بے پناہ احترام کرتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کی کرامات، آپ کی جو معجزات تھے کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے، پرندہ مٹی کا ہوتا تھا اس کو پھونک مارتے وہ زندہ ہو جاتا تھا، آپ جب اندھوں کو کوئی اپنا دستے شفا لگاتے تھے تو ان کو بینائی مل جاتی تھی۔ اسی طرح آتا ہے کہ ہر قسم کے مریض آتے تو وہ صحتیاب آپ کی بارگاہ میں ہوتے، جزام اور برس کے جو مریض ہوتے تھے ان کو اس بارگاہ میں شفا ملتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی قربان جائیں، آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا تھا کہ یا اللہ وہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیسی ہوگی، تو پھر اس امت کی شان جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی تھی کہ وہ جو امت محمدی اعلیٰ صاحب صلاۃ ہے یہ کیا ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ کم میری عطاؤں پر بھی راضی ہوں گے، میری ذات سے راضی ہوں گے۔ فرمایا ان کے عمل جو ہے وہ قلیل جو ہے وہ عمل قلیل پر بھی راضی ہو جائیں گے اور میں ان سے راضی ہو جاؤں گا ان کے عمل سے۔ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور فرمایا کہ عیسیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت جو ہے وہ جنت میں، جو جنتی لوگ ہیں ان میں کثرت ان کے غلاموں کی ہوگی، اور کسی نبی کی امت جو ہے وہ اتنی رتب اللسان میرے ذکر میں نہیں ہوگی جتنی یہ امت ہوگی، اور سجدہ ریزیوں کی خاطر اس امت کی گردنیں جھکی ہوں گی، اور اس طرح کسی نبی کی امت کی گردنیں نہیں جھکی ہوں گی۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ جناب عیسیٰ سے تعالیٰ نے فرمایا تھا، ہمیں بھی اس طرف توجہ کرنی چاہیے، ہمیں ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جی برکاتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ غازی صاحب، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام علیہ السلام کو مسلسل روانہ فرمایا، اور بعض دفعہ ایک ہی وقت میں کئی انبیاء اکرام علیہ السلام بھی تشریف فرما رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا مشن یہ ہے کہ جس طرح یہ زمین میری ہے، یہ بندے بھی میرے ہیں، تو یہ میرے ہی اصول و قوانین پر چلیں، اور انہی اصول و قوانین کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کے ذمے جہان فانی کی رشد و ہدایت کا سلسلہ اور ان کی ذمہ داری عطا فرمائی۔ انہی اولو العزم انبیاء اکرام علیہ السلام جو 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں، اور 313 رسولوں میں سے بھی 4 جو ہیں وہ مرسل کہلاتے ہیں۔ 316 بھی لکھی ہے، 316 بھی ہے، 314 کی بھی ہے، لیکن مستند 313۔ قرآن حکیم میں 26 ہے، صرف 26 کا ذکر ہے ناموں کے ساتھ۔ تو اس طرح یہ ہوا کہ ان تمام میں سے سلیکٹڈ یہ رسولان عظام، اور ان میں سے مرسلین جو صاحب کتاب ہیں، ان انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ایک درخشندہ نام حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے، جن کا لقب مسیح بھی ہے اور جن کو یسوع بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے القابات بے شمار ہیں، لیکن یہ ان کا سب سے بڑا وصف ہے کہ آپ صاحب کتاب انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے واحد ہیں جو جسمانی حیات کے ساتھ جلوہ گر ہیں، اور جن کا بھی آنا باقی ہے، دوبارہ ورود مسعود ہوگا ان کا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی نانی جان حنا
آپ کے نانا جان حضرت عمران، تو حضرت حنہ کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام اشیاء تھا اور دوسرے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ تعالی علیہا۔ جو حضرت اشیاء تھیں یہ چونکہ بڑی تھیں اور ایج میں کافی بڑی تھیں، اور حضرت مریم کافی دیر بعد ان کے تولد ہوئیں، تو جب ان کی عمر مبارک کچھ کتابوں کے مطابق 13 برس اور کچھ کے مطابق 14 برس بلوغت کی عمر آپ کی ہوئی، تو اس وقت ایک موقع ایسا آیا کہ جب پہلے ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے عز و شرف کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ ٹھیک، جس کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، کچھ روایات میں آتا ہے جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو اس کے ساتھ حاسدین کی جماعت بھی لگ جاتی ہے۔ ٹھیک، تو یہی معاملہ حضرت سیدہ مریم کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ نے ابتدا سے ہی ان کو عروج اور ان کی شانوں کا اظہار شروع کر دیا، جس طرح کہ آپ کی کفالت کے لیے بھی قرآن اندازی کرنا پڑی اور اس کے لیے بھی حضرت زکریا علیہ السلام کو سلیکٹ کیا گیا۔ قلم جی اوپر کی طرف جانا شروع ہو جی، گیا۔ قلموں کے ذریعے قرآن اندازی کی گئی، سب کے قلم جو ہے وہ پانی کے بہاؤ کی طرف گئے اور ان کا قلم جو ہے وہ الٹی سمجھ چلا۔ تو اس طرح جب ان کو رکھنے کا مرحلہ ہوا تو پھر حالانکہ آپ ان کے خالو بھی تھے اور یہ تمام سلسلے تھے، گھر میں رکھ سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی تقدیس اور ان کی عبادت کا ذوق دے کر آپ کے لیے ایک حجرہ تعمیر کیا گیا بیت المقدس میں، جس کو محراب کا نام دیا گیا۔ وہاں ان کو رکھا گیا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے دروازہ بند کر دیا اور ان کو چھوڑ کے آپ چلے گئے اپنے کاروبار حیات میں۔ تو اب یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو خیال آیا آپ واپس تشریف لائے اور آ کے دروازہ کھولا تو آپ کے پاس اس وقت ایسے میوہ جات پڑے ہوئے تھے جن کا موسم نہیں تھا، جن میں انگور وغیرہ تھے، سیب تھے، یہ تمام چیزیں تھیں، تو آپ وہ تناول فرما رہی تھیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسے ہے، آپ کے پاس یہ کہاں سے آ گئی؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ تو پھر یہی پہ آپ نے دیکھا کہ جو رب ان کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے، وہ مجھے میری عمر اگرچہ گزر چکی ہے تو عمر گزرنے کے بعد مجھے بھی پھل بیٹے کی صورت میں عطا کر سکتا ہے۔ تو وہیں پر آپ نے جو ہے وہ دعا فرما دی، بے ساختہ یہ دعا کی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سیدہ مریم کی عمر جب بلوغت کو پہنچی تو حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام آپ آئے حضرت سیدہ مریم کے پاس، اور یہاں آ کر ان کو کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، آپ کو ایک ذہین بیٹا جو ہے وہ عطا کیا جائے، میں وہ آپ کو عطا کر دوں۔ تو حضرت سیدہ مریم حیران ہوگی، فرمایا بھی ابھی تو میری عمر نہیں ہے، میری شادی نکاح نہیں ہوا، تو یہ سلسلہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ انہوں نے پھونک لگائی، یا جس طریقے سے بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدہ مریم کے شکم اقدس میں تشریف فرما ہو گئے۔ اب اس کے بعد ادھر بھی دعا قبول ہوئی حضرت زکریا علیہ السلام کی، اور ان کے ہاں جو حضرت مریم کی دوسری ہمشیرہ تھیں ان کے شکم مقدس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی۔ اور یہ بھی رہا کہ جب یہ دونوں ملتی، ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ادھر حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی شکم میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، سلام بھیجتے، دونوں بطون مادران میں تھے۔ جی، تو اب یہ ان کے عز و شرف یہ دنیا سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے جو انٹرو میں کہا کہ یہ اس طرح ابتدا میں جو نبوت کا سلسلہ 40 سال والا، تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تو جو دنیا میں آپ نے وقت گزارا ہے وہ ویسے بھی 40 سال نہیں بنا، وہ تو 33 برس ہاں جی بنا۔ 33 برس تھے۔ تو اس سے پہلے آپ بے شمار معجزات اور صاحب کتاب، یہ رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں صرف 40 سال میں نبی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا، چچا تمام انبیاء اکرام علیہ السلام 40 سال کی نبوت میں انہوں نے اظہار کیا، لیکن یہ تمہارے بھائی کا بیٹا یعنی تمہارا بھتیجا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے کہ یہ دنیا میں آتے ہی انہوں نے نبوت کا اظہار کر دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت دلچسپ بات آپ کو سناؤں۔ بوسفور سمتھ جو تھا نا، یہ بہت بڑا اسکالر بھی تھا اور یہ پریسٹ بھی تھا۔ اس نے جو کتاب لکھی نا محمدنزم، اس میں اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ بھئی مسلمان امت جو ہے یہ بڑی خوش بخت ہے کہ ان کے پاس ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک جزیات ہے، حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں کتنے بال سفید تھے، وہ گن کے بتا۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 30 برس کے بارے میں تو کوئی معلومات ہی نہیں، آخری 3 برس کی ہمارے پاس معلومات ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ امت جو ہے اس کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، عورت مرد بچہ بوڑھا، ہر قسم کا حکمران ہو، تاجر ہو، کسی حیثیت میں جتنے انسانی جہتیں ہو سکتی ہیں، ان سب میں ہمارے لیے اسوہ کاملہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جو آپ نے اشارہ فرمایا اس پر یہ آیت قرآنی دلالت کرتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اور ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت روح اللہ کا، کلمۃ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہمارا ایک خاص تعلق ہے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم بطور رسالت کے کسی نبی اور نفس رسالت میں کوئی فرق نہیں کرتے، باقی تو وہ تفاوت ہوتا ہے، تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو میں اس حدیث مبارکہ سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خاص محبت کا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اظہار فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا انا اولی الناس بعیسیٰ ابن مریم فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا اور آخرت میں عیسیٰ بن مریم کے ساتھ سب سے زیادہ قربت میری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ زمانے کی بھی قربت ہے نا، زمانے کی، آگے آپ نے بیان فرمایا، اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنِ نَبِيٌّ، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان زمانے کے اعتبار سے کوئی اور نبی نہیں ہے، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے دنیا میں تو آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوتی درمیان میں کوئی اور نبی نہیں ہے، بنی اسرائیل کے آخری نبی، بنی اسرائیل کے آخری خاتم الانبیاء بنی اسرائیل کے اعتبار سے سیدنا اسماعیل کی اولاد پاک سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کا آغاز ہوا۔ اب ذرا اس پہ غور کریں کہ آپ نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنِ نَبِيٌّ، کہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے۔ ایک تو وہ ظاہر زمانے کا اعتبار سے، اس اعتبار سے کوئی اور نبی نہیں۔ دوسرا، اگر ختم نبوت کے موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کا یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک تو میرے سے پہلے وہ آخری نبی ہیں، اور دوسرا آپ نے ارشاد یہ فرمایا کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، دوبارہ نازل ہوں گے، اور میرے اور عیسیٰ کے درمیان بعد میں بھی کوئی اور نبی نہیں ہوگا، اور جگہ بھی ساتھ ہوگی، جگہ بھی ساتھ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس کر دیا ان کی جگہ، انہوں نے آنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، امتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم حَاكَمًا مُقْسِطًا، کہ وہ تشریف لائیں گے تو اس دین میں حاکم بن کے، یعنی اس دین کے جو احکام ہیں وہ نافذ کرنے والے بن کے آئیں گے، نبی اور رسول بن کے نہیں آئیں گے، اس حیثیت میں وہ تشریف لائیں گے۔ دوبارہ آسمانوں پہ ہیں، وہ آسمانوں پہ، اور زندہ، اللہ نے اٹھا لیا، زندہ ہیں الحمدللہ، اور وہ جنہوں نے آنا ہے امتی بن کے وہ عیسیٰ بن مریم ہیں، عیسیٰ بن کوئی اور نام کا بندہ تصور بھی نہیں ہو سکتا، واضح طور پہ آئے گا تو کافر ہے، بالکل، اگر کوئی دعویٰ کر دے تو بالکل ایسا۔ دیکھیں نا، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب عیسیٰ پہلے نبی اور رسول بھی، لیکن جب دوبارہ تشریف لائے تو اللہ نے انہیں بھی نبوت اور رسالت دے کے نہیں بھیجا، صحیح بات ہے، تو جب پہلے نبی کو دوبارہ نبوت اور رسالت نہیں ملی تو کسی اور میں طاقت اور جرت کیا ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ وہ نبی ہے؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، بڑا واضح آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے، اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اچھا، ایک بات بہت زبردست شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے لکھی، انہوں نے کہا کہ کچھ کذابوں نے دعویٰ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا، لیکن پورا نبی ہونے کا کسی نے نہیں دعویٰ کیا، کسی نے کہا جی میں فلانے علاقے کے لیے آیا ہوں، میں فلانے قبیلے کے لیے آیا ہوں، میں فلانا، مختلف روپ دھارے انہوں نے کذابوں نے، لیکن پورا نہیں دعویٰ کسی نے کیا۔ بالکل، نبی کائنات صرف آپ کی ذات گرامی، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تو یہ رسول اللہ کی محبت ہے، اور اس محبت کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رسول اللہ کی آمد سے پہلے آپ کی بشارت دی۔ حضرت عیسیٰ بھی آپ کا ہی تذکرہ کیا کرتے تھے، جس کی طرف سورۃ الصف میں اللہ رب العزت نے یہ اشارہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ جس طرح آپ نے شروع میں یہ واضح کر دیا کہ یہ نبوت اور رسالت کے سلسلے یہ پیدائش کے ساتھ منسوب نہیں ہیں، یہ 40 سال تو بہت بعد کی بات ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، تب فیصلے، اور یہ صرف یہ نہیں کہ نبی اور رسول کسے بنانا ہے، ان کے ناموں کے بھی فیصلے ہو چکے تھے، تو اسی لیے حضرت عیسیٰ نے کئی 100 سال پہلے یہ بشارت دے دی میرے بعد رسول آئیں گے، 571 سال پہلے، جی 571 سال پہلے بشارت دے۔ اچھا جی شاہ صاحب، وہ انبیاء کرام تو سب فائنل ہو چکا تھا وہاں،
بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی بد نصیبوں کو ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں جی سسپینڈ ہو گئی نبوت، اور پھر وہ ولایت اتنے سال رہی، پھر ولایت کے بعد پھر نبوت آ گئی، کہ نبوت بھی کبھی سسپینڈ ہوئی ہے اور 1,24,000 انبیاء کرام میں سے ایک لمحے کے لیے کسی کی نبوت کبھی سسپینڈ نہیں ہوئی ہے نا ایسی؟ جی ایسے ہی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں. سب انبیاء عظمت و شان کے حامل ہیں، لیکن چند انبیاء کرام علیہ السلام ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص قرآن عزیز میں فرمایا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، بطور خاص ان کا تذکرہ کیا. جس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے تناظر میں، تو اس پر اجماع مسلمین ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام یعنی عالم ازل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے نبی ہونے کا اعلان فرما دیا، اب ان کی نبوت کبھی معزول نہیں ہوگی، لمحہ برابر بھی ان سے الگ نہیں کی جائے گی. اگر کوئی نہ جبریل امین جب ان کے پاس آئیں گے تو ان کو کبھی بھول بھی نہیں ہوگی. جی ایسا جب ہی ان سے اعلان نبوت کروائیں تو جبریل امین کو بھول نہیں ہو سکتی. جی بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اس پر ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اگر وہ 40 سال کے دورانیے میں یعنی اظہار نبوت سے پہلے بھی نبی ہیں تو پھر وحی کا تو وہاں پہ تصور کوئی نہیں. لیکن اس پر ہمارے مشائخ نے یہ بات لکھی ہے، حافظ سبکی نے بھی لکھی ہے، حافظ سیوطی نے بھی لکھی، اور تقریباً تمام ہمارے علماء اور مشائخ نے لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اظہار نبوت سے پہلے بھی وحی کا ایک سلسلہ تھا جس کو مکاشفات کہا جاتا ہے، یعنی منام، رؤیا صالحہ اور مکاشفہ، اور وہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اظہار نبوت سے پہلے بھی جاری رہتے ہیں. اور میں نے ایک مقام پر یہ پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سیدنا اسرافیل علیہ السلام کو مامور فرمایا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ابھی 4 برس تھی کہ آپ نے سرکار کے ساتھ رہنا ہے، اور مکاشفہ اور وحی کا جو تعلق ہے الہام کا وہ آپ نے جاری رکھنا ہے اس کو، اور وہ وحی کی ایک قسم ہے. پھر 7 برس کی عمر سے لے کر 40 برس تک کی عمر تک آقا دو عالم علیہ السلام کے ساتھ ڈیوٹی حضرت جبریل امین علیہ السلام کی رہی ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ جو اظہار تھا یہ اب دنیا والوں کے لیے تھا. تو بہرحال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت جو ہے وہ ابن ابی شیبہ کی ایک روایت بڑی خوبصورت ہے. حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میں تنہائی میں ہوتی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابھی شکم مادر میں ہیں. سیدہ مریم فرماتی ہیں کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ اور میرا بیٹا میرے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے، اور اگر میں مصروف ہو جاتی تو مجھے اپنے شکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی تقدیس کی آوازیں آیا کرتی تھی. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے. مجھے جو اس سے ایک نقطہ یہ سمجھ آتا ہے طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا شکم مادر میں رہ کر اپنی والدہ محترمہ سے گفتگو کرنا، اس میں حکمت یہ تھی کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اپنی عفت کی وجہ سے پریشان رہتی تھیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا جو کہ نظام اور عادت کے خلاف ہے، بغیر باپ کے اس بچے کی پیدائش ہونی ہے، تو پھر میری عفت کی دلیل کیا ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شکم مادر میں یہ قوت عطا فرمائی وہ ان سے باتیں کریں تاکہ سیدہ مریم کو یہ معلوم ہو جائے جو ابھی میرے شکم میں مجھ سے باتیں کر رہا ہے میری عفت کی دلیل بھی پیدائش کے بعد یہ دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس سے ایک بات اور سمجھ آتی ہے، اگر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں رہ کر شکم اقدس میں رہ کر اپنی والدہ سے گفتگو کر سکتے ہیں، ان کی تسلی کر سکتے ہیں، تو آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام بھی اپنی مومنہ والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہر طرح کی رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور دیکھیں اس امت میں بھی سیدنا امام رضا علیہ السلام جو تھے وہ بھی اپنی والدہ کے بطن پاک میں ذکر پاک کرتے تھے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سیدنا غوث الاعظم اتنے 18 پارے قرآن کے پڑھ کے اپنی والدہ کے بطن سے آ گئے. تو یہ اللہ کا جو چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء کی تو شان وراء الورا ہے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قوت عطا کی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اچھا جی علامہ صاحب، وہ جو کہتے ہیں زہد عیسیٰ اور فقر عیسیٰ، اور آپ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی سادہ زندگی گزاری، وہ بڑا مشہور، اور انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں نا بڑی آسان طریقے سے، کہ وہ جنگل میں جا رہے تھے تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لومڑی ملی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا اپنے ایک گھر سے آئی ہوں، شام کو میں اپنے دوسرے گھر جاؤں گی. تو آپ کا گھر؟ آپ نے فرمایا میرا تو گھر ہے کوئی نہیں. تو آپ کے جو حواری تھے ساتھ، انہوں نے کہا جناب ہم آپ کے لیے گھر بنا دیتے ہیں، آپ کیوں؟ یہ آپ نے کہا کہ میرا گھر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر جہاں میں چاہوں گا وہاں میرا گھر بنانا. آپ دریا میں لے گئے، جا کے عین دریا کے بہاؤ کے اندر کہا ادھر میرا گھر بنا دو. آج کا دور ہوتا تو ٹیکنالوجی بہت ہو گئی ہے، انہوں نے کہا جی یہاں کیسے گھر بنے گا، یہ تو ٹھہرے گا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ دنیا میں یہی مثال ہے بندے کی، یہاں ٹھہرنا ہی نہیں. جی یہ یقیناً اسی طرح میں ایک بات کر کے پھر اس پہ آتا ہوں، جو ابھی پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ جو بعد میں دعویٰ کوئی کرے تو اس کی حیثیت کیا ہے، یا جس نے کیا، اس میں سب سے ایک بنیادی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا حال خدا کا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا. ٹھیک ہے، تو جس کا حال وہ نہیں ہے تو وہ عیسیٰ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، واہ بالکل ٹھیک، یہ سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے کہ شکل شبات ان کا حلیہ بھی آنے کا، اور اس آنے کے بعد کی عمر، آنے کے بعد کی عمر اور آنے کا طریقہ کیا ہے اور استقبال کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بہت سے کبار محدثین نے روایت بیان کی ہے، جن میں امام نعیم بن حماد ہیں، یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور 228 ہجری کے متوفہ ہیں. ابن حافظ ابو بکر ابن ابی شیبہ یہ 235 ہجری کے ہیں، انہوں نے بھی بیان کی ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں بیان کی، 241 ہجری کے ہیں یہ. اور امام طبرانی نے، امام حاکم نے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے کہ جو ادھر ادھر گمراہ کرتے ہیں نا، ان کے حوالے سے رہے کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو کبار محدثین کی ایک مسلسل جماعت ہے جنہوں نے روایت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بات کرتے ہوئے، وہ طویل روایت ہے، اس میں سے ایک اقتباس عرض کر رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس وقت دمشق کے اندر جو جامع مسجد ہوگی، اس کا جو شرقی منارہ ہے سفید، اس پہ آئیں گے، اور ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ان فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے آپ آئیں گے. اور جب یہ آئیں گے اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ جہاد ہو رہا ہوگا، اور وہ جہاد بھی اتنا شدت سے ہوگا کہ اس وقت لوگوں کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوگا، اور بھوک بہت زیادہ ہو چکی ہوگی، ساری رات بھی حالت جنگ میں ہوں گے. اور پھر ایک بندہ وہاں پر ندا دی جائے گی، دینے والا نظر نہیں آئے گا، آواز آئے گی، اور 3 مرتبہ بلند آواز میں آئے گا، اور پورے علاقے میں وہ آواز سنائی دے گی، اتاکم الغوث اتاکم الغوث اتاکم الغوث، تمہارے فریاد رس آ گئے، تمہارے فریاد رس آ گئے، تمہارے فریاد رس آ گئے. اب لوگ کہیں گے کہ یہ آواز کسی پیٹ بھرے ہوئے کی ہے، اتنی زیادہ نکل رہی ہے، بھوکے کی نہیں. مطلب کیا کہ یہ ہم میں سے شاید نہ ہو جس کی یہ آواز ہے. تو اس وقت جب دیکھیں گے کہ کدھر سے آ رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھ کے نیچے اتر رہے ہوں گے. اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت امام مہدی موجود ہوں گے، ان کے پاس اتنا علم ہوگا کہ ان کی آمد کے ساتھ ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ان کے لیے وہ مصلی خالی کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر یہ بات کہیں گے کہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، لہٰذا آپ جماعت بھی آپ کراؤ اور آپ کے پیچھے میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ ایک صورتحال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شناخت کا سب سے بڑا جو طریقہ حضور نے بیان فرما دیا. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد جو آپ نے پوچھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد یہ تھا کہ زندگی بھر آپ نے اپنا مکان نہیں بنایا، سیاحت میں رہے، سفر میں رہے، لوگوں کو چلتے پھرتے تبلیغ کرتے رہے. یہی چیز اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں دیکھیں تو یہ نظر آتی کہ آپ فرماتے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے ساری روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا کر دی ہیں، اور اس کے باوجود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو اپنے گھر میں جمع نہیں کیا، جب ساری رات پریشان رہے تو صبح پوچھا تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر یہ درہم پڑے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اسی وجہ سے مجھے رات سکون سے نیند نہیں آئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اختیاری، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد بھی اگرچہ اختیاری ہے، جب دوسروں کے لیے دعا کرتے تو اپنے لیے کیوں نہیں کر سکتے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زہد اس لیے بھی زیادہ شمار کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ کے وصال باکمال کے وقت آپ کی ذاتی ملکیت کوئی چیزیں نہیں تھی، جو گھر تھے وہ صرف حجرات کی صورت میں وہ شرعی تقاضا پورا کرنے کے لیے تھے۔ 4 درہم لیکن 9 تلواریں لٹک رہی، 9 تلواریں جہاد کے لیے تھی، وہ بھی اپنے لیے نہیں تھی، وہ بھی امت کے لیے تھی، جہاد کے لیے تھی، ذاتی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نہیں چھوڑا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے جو دوسروں کو دیا، انبیاء دنیاوی چیزیں نہیں چھوڑتے ہی نہیں، اور ان کو اگر لگن ہو جائے دنیاوی چیزوں سے تو پھر امت کو کیسے روک پائیں؟ صحیح بات۔ تو اصل تو یہ ہے کہ امت کے دل سے غیر کی محبت نکال کر خدا کی محبت ڈال، واہ، اور اس کے لیے سب سے بڑا جو رکاوٹ کا مسئلہ ہے وہ دنیا کی دولت ہے، جاہ و حشمت ہے، اور ان چیزوں کو وہ اپنے سے دور بہت رکھتے ہیں۔ بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ اچھا وہ بڑا دلچسپ ہے اپنا ڈاکٹر صاحب کہ حضرت عیسیٰ جو تھے انہوں نے سب کچھ ترک کر دیا تھا، پیالہ بھی پھینک دیا، ہر چیز پھینک دی، اور وہ کنگھی تک پھینک دی، تو کہتے ہیں کہ وہ پتھر سر کے نیچے رکھا ہوا تھا بطور سرانے کے، تو ابلیس پاس سے گزرا، اس نے کہا جناب آپ کہتے ہیں کہ دنیا سے میری بے رغبتی ہے، تو یہ بھی تو سرانہ آپ نے بنایا ہوا، وہ کمال الحمدللہ۔ اللہ اکبر۔ جی حضور والا، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا جس طرح حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ جب دوبارہ حضرت عیسیٰ تشریف لائیں گے تو ان کے آنے کے 4 مقاصد میرے رسول نے ارشاد فرمائے، وہ 4 کام کریں گے آ کے۔ سب سے پہلے تو فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ، آپ صلیب کو توڑیں گے، وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ خنزیر سے مراد 2 چیزیں ہیں، یا تو اپنے اصلی معنوں میں وہ جو جانور ہے وہ مراد ہوگا، یا خنزیر سے مراد دجال ہے کہ آپ دجال کو یہاں قتل کریں گے۔ وَيَدَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ آپ ختم کر دیں گے، یعنی ساری دنیا دارالاسلام بن جائے گی اور کوئی ایسی صورت نہیں ہوگی کہ جزیہ دیا جا سکے۔ اور بعض لوگوں نے یہ لکھا کہ پھر وہ 2 آپشن لوگوں کے سامنے رکھیں گے، یا تو اسلام قبول کر لو یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور چوتھا کام یہ ہوگا وَيَفِيدُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَ أَحَدٌ، کہ مال کی اتنی کثرت ہو جائے گی اور مال اتنا بہے گا کہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مال کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جو خوشخبری حضرت مریم علیہ السلام کو دی گئی، اس حوالے سے میں ایک رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرض کرنا چاہتا ہوں اس کے ضمن میں کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ صدیاں گزر گئیں حضرت اس بحث میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر ہیں، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے رب نے تو قرآن پاک میں یہ اشارہ دے دیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اب کسی میں بصیرت ہو تو وہ اسے نصیحت حاصل کرے نا، کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جبریل آئے تو کس کیفیت میں آئے؟ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنی روح کو بھیجا، اور بھیجا کیسے؟ اللہ کی روح کو کیسے بھیجا؟ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک مکمل بشر بنا کر بھیجا ہے۔ لوگ آج میرے رسول کی نورانیت کا تو انکار کرتے ہیں، لیکن جبریل کی نورانیت کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، اس پہ تو سارے اتفاق کرتے ہیں۔ تو جبریل آئے تو یقیناً وہ نور ہیں، تو بشر بن کے آئے، جب بشر بن کے آئے تو حضرت مریم کی کیفیت یہ تھی کہ انہوں نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں تمہیں پہچان نہیں سکی، ایک پورا بشر میرے سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا، حضرت داعیہ قلبی کی شکل میں کئی مرتبہ آئے، انہوں نے اپنا تعارف کروایا، وہی اصل جملہ ہے ہمارے سمجھنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل نے کہا انما انا رسول ربک لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو رب کا رسول ہوتا ہے وہ ہوتا تو نور ہے لیکن بشر بن کے آتا ہے۔ تو جب حضرت مریم اسے پہچان نہ پائیں تو آج کے کسی مومن کے اندر کیا جرت ہے کہ وہ میرے رسول کی حقیقت کا اعتراف کر سکے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت جب ہوگا اس کے قریب جو فتنہ آپ فرماتے تھے، شدید ترین فتنہ جو ہے وہ ایک عالم کا لغزش کھا جانا ہے، اس کی گمراہی ہے. کیونکہ جب ایک عالم لغزش کھاتا ہے، عالم لغزش کھاتا ہے تو فرمایا کہ ایک جہان لغزش کھا جاتا ہے. تو یہ تو بات ہم اپنے دور میں دیکھ رہے ہیں. جب عالم کا پاؤں پھسلتا ہے تو ایک ساتھ پورے لوگوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ جب عالم اپنے علم کی بنیاد پر گفتگو کرتا ہے تو ایک جہاں ایسا ہوتا ہے جو اس کی گفتگو کی پیروی میں ہوتا ہے. لیکن اگر مثال کے طور پہ یہ غلطی کھا جائے تو اس کے پیچھے چلنے والے جتنے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ ہی گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں. پھر وہ پڑھتے ہیں کہ شیخ حرم نے بیچ دی اپنی ریاستیں، پھر کیا ہوا جو ہم سے گناہ گار بک گئے. حضرت امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے درس میں بیٹھے ہیں اور آپ کے شاگرد بھی بیٹھے ہیں، تو سامنے ایک بچہ آیا اور وہ پھسل گیا. تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان حال اس کو دیکھ رہے تھے. تو آپ نے وہ بچہ کہنے لگا حضرت امام صاحب سے کہ آپ میری گرنے کی فکر نہ کریں، آپ کو اپنی فکر ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ سے لغزش ہو گئی تو پیچھے ایک جہاں ہوگا جو اس لغزش کا شکار ہو جائے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزری اور کہتی ہیں طوبیٰ لبطن حملک ولثدی ارضعک، خوش بخت ہے وہ شکم جس نے آپ کو اٹھایا اور خوش بخت ہے وہ سینہ جہاں سے آپ نے غذا پائی. سبحان اللہ. یہ بات اس نے کہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں بھی اور سیدہ مریم کی بھی تعریف میں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جواباً اس کو کہتے ہیں طوبیٰ لمن قرأ القرآن واتبع ما فیہ، خوشخبری ہے اس کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، یعنی پڑھے ہوئے قرآن پر عمل کرتا ہے. سبحان اللہ. اب اس میں دو احتمال ہیں، یا تو قرآن سے مراد اگر یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظاہری حیات پاک کا ہے تو پھر قرآن سے مراد انجیل ہوگی اور اس پر عمل کرنا مراد ہوگا ان کی امت کے لیے. لیکن ظاہر یہ ہے کہ شاید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کسی خاتون نے دیکھا ہے، اس لیے آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ وہ اگرچہ میری والدہ بھی خوش بخت ہیں، میں بھی خوش بخت ہوں، لیکن سرکار کی امت میں خوش بخت وہ ہے جو قرآن بھی پڑھے گا اور اس پر عمل بھی کرے گا. سبحان اللہ. آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے جب اور میری قبر انور پہ آ کے جب سلام کریں گے تو میں ان کو سلام کا جواب دوں گا. اور عیسیٰ جو موعود ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، اور جب ان کا وصال ہوگا جی صاحب اولاد ہوں گے. ان کے نام بھی غالباً ہیں بچوں کے، دو بیٹوں کے نام ہیں، اس طرح ہے میرا خیال ہے. جی جب ان کا وصال ہوگا تو پھر آقا دو عالم نبی مکرم علیہ السلام کے پہلو میں ان کو دفن کیا جائے گا. یہ مسیح موعود کی علامت ہے اور وہ نشان ہے جی. روضہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جگہ ہے بنی ہوئی جی، جگہ باقی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نصائب بہت مشہور ہیں جو آپ نے نصیحت فرمائی. جی ارشاد. ابن ابی شیبہ ہی اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ کم بولا کرو. یعنی اگر زیادہ گفتگو کرنا ہو نہ تو صرف ذکر الہی میں اپنی زبان کو تر رکھا کرو، اس لیے کہ فضول اگر تم کلام کرو گے تو اس سے دل سخت ہو جائے گا. فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِي بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ، اس لیے کہ سخت دل جو ہے وہ اللہ سے بہت دور ہوتا ہے، لیکن اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں. اور اگلی بات آپ نے بہت خوبصورت ارشاد فرمائی نصیحت کرتے ہوئے، ارشاد فرمایا لوگوں کے گناہوں کو نہ دیکھا کرو، تم رب ہو، تم رب دیکھا کرو، تم رب ہو. اچھا تم رب ہو. اچھا لوگوں کے گناہوں کو دیکھنا، ان کی جانچ پڑتال کرنا، یہ رب العالمین جل وعلا کا مرتبہ ہے. تمہیں کیا حق ہے لوگوں کے گناہوں کو دیکھنے کا؟ تم اپنے گناہوں کو دیکھا کرو. وانظروا فی ذنوبکم، اپنے گناہوں کو دیکھا کرو. فَإِنَّمَا النَّاسُ رَجُلَانِ، لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو مبتلا آزمائش ہوتا ہے یا وہ کہ جس کو بخش دیا گیا ہے.
اگر کسی مبتلا آزمائش کو دیکھو تو اس پر رحم کرو، اور اگر تم معافی ہو یعنی بخشے ہوئے ہو، عافیت میں ہو، صحت یاب ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزمائش سے محفوظ رکھا ہو۔ آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ، سید زادے آپ کا شکریہ۔ ناظرین اکرام، کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ آزمائش میں یہ کامیابی کا عمل ہے جی۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی آزمائش میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا بدیو 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ درود پاک، اور آج تو پھر جمعۃ المبارک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جمعہ کے روز مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، اور جب کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتا ہے، اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے تو اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور صحاب رحمت کی جب بارش ہوتی ہے تو مصیبتیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ اس پہ خاص طور پہ جو ہے توجہ کیا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔